صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویائے صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے۔ باروایت صحیح بخاری و مسلم۔ غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا پرتو قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں چند چیزیں دیکھنے کی تعبیر بتانے والے ہیں جو کہ عام طور پر خواب میں دیکھی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ خواب کی تعبیر کے علم میں ابن سیرین رحمۃ اللہ کا بڑا نام ہے، اس لیے ہم آپ کو جن تعبیرات کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ ابن سیرین ہی سے منقول ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو خواب کے بارے میں کچھ حقائق سے بھی آگاہ کریں گے اور اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، چلیے آپ کو چند چیزوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بتاتے ہیں۔ خواب میں شیر دیکھنا دشمن ہے۔ اگر دیکھے کہ شیر سے لڑائی کی ہے تو مطلب ہے کہ دشمن سے جھگڑا ہوگا اور جس کی جیت دیکھے وہی مراد ہوگا، اور اگر دیکھے کہ شیر سے چھپ گیا ہے تو مطلب ہے کہ دشمن سے وہ امن پائے گا۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا، اگر دیکھے کہ اس نے قرآن پاک خریدا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو علم اور دانائی نصیب ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے قرآن پاک کو جلایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد اور خرابی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی آفت سے نکلے گا۔ خواب میں چنبیلی کا پھول دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو کوئی گلدستہ چنبیلی کا دیا تو دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئیں، اور اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چنبیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ خواب میں چاول دیکھنے کی تعبیر، یاد رہے کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے، جتنے چاول دیکھے گا اتنا ہی مال نصیب ہوگا۔ اگر دیکھے کہ خواب میں پکے ہوئے چاول کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ خواب میں ہدہد دیکھنا، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے، دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اس سے دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں پیسے دیکھنا، خواب میں پیسے دیکھنا جنگ اور فتنہ ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اشارہ ہے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو غم ملے گا، اور اگر دیکھے کہ پیسے اس نے اپنے گھر سے باہر ڈال دیے ہیں تو اشارہ ہے کہ پریشانی سے نجات پائے گا۔ خواب میں کبوتر دیکھنا، ورسان ایک جانور ہے جس کو خراسان میں کبوتر کہتے ہیں۔ اس کو خواب میں دیکھنا عورت اور کنیز کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے ورسان کبوتر پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے، دلیل ہے کہ عورت کرے گا۔ خواب میں حج کرنا، اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں حج کرے گا۔ اگر بیمار دیکھے کہ حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا، اور اگر قرض دار دیکھے تو اس کا قرض ادا ہوگا، اور اگر مسافر دیکھے تو دلیل ہے کہ وطن سلامتی سے لوٹے گا۔ خواب میں نماز کے لیے وضو کرتے دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے ہاتھ اور منہ صاف پانی سے دھویا ہے، دلیل ہے کہ کام ڈھونڈے گا اور پورا کام پائے گا اور اس کا مقصود حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے ناپاک پانی سے منہ دھویا ہے، اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے اس نے اپنا ہاتھ اور منہ دھویا ہے، دلیل ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے مدد چاہے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی۔ خواب میں سونے کی کان دیکھنا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی پہاڑ کو کھودا اور وہاں ایک کان سونے کی پائی تو دلیل ہے کہ وہ باموجب اپنی قدر کی کوئی ولایت و حکومت پائے، اور اگر خواب دیکھنے والا مصلح و نیکوکار اور پارسا اور اہل دین ہو تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو علم اور حکمت نصیب کرے، اور اگر دیکھے کہ اس نے کوئی کان چاندی کی پائی تو دلیل ہے کہ وہ کوئی عورت جو بزرگ و رئیس لوگوں میں سے ہو زوجیت میں لائے جو کہ با جمال اور مال
مالدار بھی ہوئے، اور بعض معبر کہتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی فرزند مبارک قدم پیدا ہوئے۔ خواب میں کتا دیکھنا، اگر خواب میں کتا دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کمینہ یا مہربان دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کے کپڑے پھاڑے ہیں تو اس کے مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کتے کو مارا ہے تو اشارہ ہے کہ دشمن کو دفع کرے گا۔ خواب میں وحشی جانور دیکھنا، وحوش جنگلی چوپائے، ان میں سے جس قدر نر ہیں مردوں پر دلیل ہے، اور جس قدر مادہ ہیں عورتوں پر دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ وحشیوں کا شکار کرتے ہیں یا کسی نے اس کو وحشی کا شکار دیا ہے تو مال اور نعمت اور غنیمت پر دلیل ہے، اور اس کے گوشت اور چمڑے کی بھی تعویل ہے۔ خواب میں نیکی کرنا دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نیکی کرنی دین میں اسی قدر قوت اور بزرگواری ہے اور عذاب آخرت سے نجات پائے گا، خاص کر اگر صاحب خواب ایماندار اور پارسا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے اور اس نے اس کو ذلیل جانا ہے، دلیل ہے کہ سب کاموں میں ناشکر ہوگا۔ خواب میں دودھ دیکھنا، اگر خواب میں صاف ستھرا دودھ دیکھے تو اس سے مال کی طرف اشارہ ہے، اگر دیکھے کہ دودھ کا ذائقہ خراب ہے یا ترش ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے تازہ اور صحیح ذائقے والا دودھ پیا ہے تو اشارہ ہے تو اس کو حلال مال یا علم نصیب ہوگا، اور حلال جانور کا دودھ پینا حلال مال کا اشارہ ہے، اور حرام جانور کا دودھ پینا حرام مال کا اشارہ ہے۔ خواب میں نمک دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نمک نقد درہم اور نیک کام ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے نمک ملا ہوا فربا گوشت کھایا ہے تو نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور میراث پائے گا، اور اگر نمک ملا ہوا لاغر گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ خواب میں شراب پینا، خواب میں شراب پینا حرام مال ہے جو کسی جھگڑے اور فتنے سے حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہے تو دلیل ہے کہ کسی بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ شرف اور بزرگی اور مال ہے اور مرتبے میں نقصان آئے گا یا اس کا فرزند ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کی انگوٹھی کا نگینہ ضائع ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے میں نقصان آئے گا یا اس کا فرزند مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے لیے نگینہ تاج ولایت ہے اور عورتوں کے لیے شوہر ہے اور عام لوگوں کے لیے مرتبہ اور نیکی ہے۔ خواب میں چاندی دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چاندی آزاد عورتوں پر دلیل ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے کام سے چاندی لی ہے دلیل ہے کہ اس موضوع اور ولایت میں کسی عورت سے شادی کرے گا، کیونکہ چاندی عورتوں کی ذات ہے، اور اگر دیکھے چاندی کی کان میں گیا ہے اور چاندی نکالی ہے دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ خواب میں روٹی دیکھنا، اگر خواب میں روٹیاں دیکھے تو اشارہ ہے کہ مال حلال ملے گا، بغیر محنت کے، اور صاف ستھری روٹیاں دیکھنا اشارہ ہے کہ خوشیاں نصیب ہوں گی، اور اگر خواب میں خشک اور گندی روٹیاں دیکھے تو اشارہ ہے کہ قحط اور تنگی دیکھے گا۔ خواب میں کینچی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرے گا، اور اگر دیکھے کہ سر کے بال یا کپڑا کینچی سے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ نیک ہوگا، اور دیکھے کہ کسی نے کینچی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کی تعبیر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔